بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اہل نظر سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل دیوانے تھے۔ جب کہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وعظ کا موقع آتا تو پھر ان کی سنجیدگی کے ساتھ ساتھ جوش اور ادب عقیدت کا جذبہ ہر لفظ سے ٹپکتا تھا۔ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ غالباً 1927 کا زمانہ تھا، اور میں بھی نوجوانی میں بطور کارکن خلافت کمیٹی میں کام کرتا تھا کہ یکایک اخبارات کے اندر ایک طوفان اٹھا کہ کسی صاحب چموپتی MA نے اپنے خب سے باطن کا ثبوت مہیا کیا ہے اور ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی۔ اس کتاب کے خلاف خود حکومت نے بھی دفعہ 103 الف کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ شائع کرنے والے کو 2 سال قید سخت کے ماتحت عدالت سے سزا ہوئی، لیکن اپیل ہائی کورٹ میں گئی تو جسٹس دلیپ سنگھ نے ملزم کو بری کر دیا۔ محترم ناظرین، اس فیصلہ کے خلاف ایک ہیجان پیدا ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ اسی قسم کا گندا لٹریچر شائع کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس میدان میں شاہ صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی، خواجہ عبد الرحمان غازی اترے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک قانون بنائے جس سے پیشوایان مذاہب کی عزت کا تحفظ ہو سکے، اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ایک ہنگامی قانون نافذ کیا جائے۔ جب لاہور کی حالت خاص طور پر نازک ہو گئی تو حکومت نے پرانا ہتھیار دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ ادھر خلافت کمیٹی اپنے جلسے کا اعلان دلی دروازے کے باہر کر چکی تھی۔ اسی جلسہ میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جادو بیانی کام آئی اور آپ نے سول نافرمانی کا حکم دیا۔ مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس تقریر میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو پھر بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، وہ بھی اسی جلسے میں شریک تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے تقریر سنی اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اب راجپال کا انجام اس کے ہاتھ سے ہی ہوگا۔ غازی علم الدین شہید کون تھے؟ اس پر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، جب راجپال نے گستاخانہ کتاب لکھی تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں، میں تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جھنجھوڑنے آیا ہوں۔ آج کفار نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہیں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا ثبوت دو۔ عزیز نوجوانوں، تمہارے دامن کے سارے داغ صاف ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آبرو خطرے میں ہے، ان کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہو تو پھر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والی زبان نہ رہے یا پھر سننے والے کان نہ رہے۔ مشہور ادیب ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس روز پانی اور آگ یعنی سرد آہوں اور گرم آنسوؤں کے ملاپ سے ان کی تقریر ڈھل رہی تھی۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج آپ لوگ جناب فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو برقرار رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج اس جلیل القدر ہستی کا وجود خطرے میں ہے جس کی دی ہوئی عزت پر تمام موجودات کو ناز ہے۔ آج کوئی روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے والا ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اس دروازے پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ آئیں اور فرمایا کہ ہم تمہاری مائیں ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کفار نے ہمیں گالیاں دی ہیں؟ ارے دیکھو، کہیں ام المومنین عائشہ دروازے پر تو نہیں کھڑی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سن کر مجمع پلٹا کھا گیا، مسلمانوں میں کہرام مچ گیا اور وہ دھانے مار مار کر رونے لگے۔ تمہاری محبت کا تو یہ عالم ہے کہ عام حالتوں میں کٹ مرتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج سبز گنبد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں؟ آج خدیجہ اور عائشہ پریشان ہیں۔ بتاؤ تمہارے دلوں میں امہات المومنین کی کیا وقعت ہے؟ آج ام المومنین عائشہ تم سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، وہی عائشہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، جنہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت مسواک چبا کر دی تھی۔ اگر تم خدیجہ اور عائشہ کی ناموس کی خاطر جانیں دے دو تو کچھ کم فخر کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس روز یہ موت آئے گی پیام حیات لے کر آئے گی۔ اگر کچھ پاس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ہم نے بدلا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ہم نے ہر دل کو نئی راہ و نوا بخشی ہے۔ محترم ناظرین، آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب راجپال نے کتاب لکھی لاہور میں جلسہ ہوا۔ اس جلسہ میں انہوں نے 15 منٹ صرف اپیل کی، مگر نہایت پرزور اپیل کی، اور اس مجمع سے 20 آدمیوں کا پہلا دستہ سول نافرمانی کے لیے روانہ ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ 60 آدمی گرفتار ہو گئے۔ اس جلسہ کے باہر
لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے 3 بار یہ کہا کہ میں اس جلسہ کو خلاف قانون قرار دیتا ہوں، تب یہ جلسہ برخاست ہوا اور یہ خبر تمام ملک کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی۔ محترم ناظرین، حکومت نے اس بات سے متاثر ہو کر ہائی کورٹ میں مقدمہ چلایا اور مسٹر محمد شفیع اس میں سرکاری وکیل تھے، ملزموں کو سزا ہو گئی۔ اس کے بعد قانون کی شکل بن گئی، مگر شاہ صاحب اور غازی صاحب کو ان کی تقریروں کی بنا پر 1 سال کے لیے جیل جانا پڑا۔ محترم ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے دل سے قائل تھے۔ وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی سیاسی مقصد نہ بھی ہو تو ایک اچھی شہری زندگی کے لیے نیک ہمسائے کے طور پر ہمیں گزر بسر کرنی چاہیے۔ وہ 1923 سے لے کر 1927 تک پنجاب خلافت کمیٹی ہی کے ممبر رہے اور قومی کاموں کے لیے وہ باہر دورے پر جاتے تھے، کیونکہ ان کی مانگ سارے ملک میں ہمیشہ رہتی تھی جس کو وہ بخوبی پوری بھی نہیں کر پاتے تھے۔ شاہ صاحب مسلمانوں کے اندر رسومات کبھی کے سخت خلاف تھے اور اس پر ہمیشہ اپنی تقریروں میں زور دیتے تھے جو شریعت حقہ کے خلاف تھی۔ بعض مقامات پر دولت پسندوں سے ان کا جھگڑا بھی ہو جاتا، مگر وہ اپنی بات پر پہاڑوں کی مانند قائم رہتے تھے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جیل کے اندر پہلے دن کھانے کی قطار میں بیٹھا تو 2 روٹیاں اور دال لوہے کے ایک برتن میں ڈال دی گئیں۔ حال یہ تھا اگر دونوں ہاتھ کھول کر وہ روٹی ہاتھوں پر نہ کی جاتی تو زمین پر 2 ٹکڑے ہو کر گر جاتی۔ یہ روٹی چنے اور گندم کے آٹے کی ہوتی، مگر اس میں آٹے سے زیادہ کچھ اور ہی ہوتا اور کچی رکھی جاتی تاکہ وزن ٹھیک رہے۔ میں نے دال کو دیکھا تو اس میں پانی زیادہ تھا، تب میں نے کوشش کی کہ پانی تھوڑا گرا دیا جائے، کچھ دال کے دانے نیچے مل جائیں گے تو روٹی کھا سکوں گا۔ میں رفتہ رفتہ پانی گراتا گیا اور اس انتظار میں رہا کہ اب دال نظر آتی ہے، مگر سب پانی ختم ہو گیا اور دال نہ ملی۔ ادھر جیل کے بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا، کوئی دوسری صورت سامنے نہ تھی۔ نمک، مرچ یا کسی دوسری چیز کا ملنا تو کار مشکل تھا۔ اس شام صبر و شکر کے ساتھ صبح کرنی پڑی۔ اس کے بعد یہ قافلہ کچھ ماہ بعد پنجاب کی سرحدی ضلع میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپریل یا مئی 1930 لاہور میں انجمن خدام الدین کا بہت بڑا اجلاس منعقد ہوا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ اس وقت میں فارغ شدہ مولوی تھا۔ داستان یہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے۔ اسٹیج پر مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا احمد سعید دہلوی اور مولانا ظفر علی خان موجود تھے۔ محترم ناظرین، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زوردار تقریر ہو رہی تھی۔ درمیان میں مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ تم آج تقریر سن رہے ہو اور رو رہے ہو، تمہارے رونے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج جو تم کہہ رہے ہو اگر یہ حق اور سچ ہے تو کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کو اپنا امام بنا دو، اور ابھی بنا دو، تاکہ سب اس کے پیچھے چلیں اور دین کے لیے کام کریں۔ محترم ناظرین، سب لوگ کھڑے ہو گئے اور ساتھ مولانا حبیب الرحمان بھی کھڑے ہو گئے۔ مولانا ظفر علی خان نے تقریر شروع کر دی اور کہا کہ میں اس مقصد کے لیے سب سے پہلے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس پر مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ فرمایا مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری یہاں تشریف فرما ہے، وہ اس کے اہل ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اب مولانا انور شاہ کشمیری بھی کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے بھی تقریر شروع کر دی اور عجیب منظر تھا۔ محترم ناظرین، انور شاہ صاحب نے تقریر میں فرمایا کہ میں ایک بوڑھا اور ضعیف ہوں اور میں اہل نہیں ہوں، میں اس مقصد کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے۔ محترم ناظرین، اس وقت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں اس کا اہل نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ محترم ناظرین، منظر کچھ ایسا ہے، وہ شاہ بخاری رو رہے ہیں اور یہ علامہ کشمیری ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اسٹیج پر ایک عجیب منظر تھا۔ خیر، ہوتے ہوتے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی توجہات غالب آ گئیں اور مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے بیعت ظفر علی خان نے کی، دوسری بیعت مولانا عبدالعزیز گوجرا والے نے کی اور تیسری بیعت مولانا سید محمد یوسف بنوری نے کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت بنا دیے گئے۔ محترم ناظرین، ان میں اللہ تعالیٰ نے نئی روح پیدا کر دی۔ مولانا انور شاہ کشمیری کی توجہات تھیں، آپ نے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی، اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے، اس کے خلاف کام کرو۔ پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام سر انجام دیا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے 20 کتابیں لکھی، جبکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک تقریر کرتا ہے اور قادیانیت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلسے کے دوران فرمایا، اے اللہ، اس نعمت کے شکرانے میں تیری خدمت کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے وہی تیرے شکر و نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں،
اور وہ میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں۔ محترم ناظرین، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک آزادی میں جو تقاریر کیں، اگر جمع کیا جائے تو وہ ایک بے مثال ذخیرہ ہے۔ قرآن مجید سے بعض ایسی آیات کا انتخاب فرمایا کرتے اور ان پر آزادی سے متعلق ایسی شعلہ بار تقریریں کرتے جن کی اس مختصر ویڈیو میں گنجائش نہیں ہے۔ محترم ناظرین، ملک کی آزادی کے بعد ان کی پوری توجہ مسئلہ تحفظ ختم نبوت کی طرف ہو گئی۔ وہ اس مسئلے کو توحید، رسالت، قیامت اور تمام عقائد و عبادات اسلام کی اصل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ ان تمام مسائل کی تعریف اور تعین نبوت کرتی ہے۔ اگر نبوت بدل سکتی ہے تو یہ سب کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ حلال و حرام بھی بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ان کی سوچ کو ہمیشہ زندہ رکھے اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔